علی محمد خان صاحب ان کی حکومت گئی تھی, ان کو بھی یہ تکلیف تھی, ان تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پاناما کے ذریعے سے نواز شریف صاحب کو نائل کرانے میں. اب میری بھی بات سن لیں, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے 10-12 منٹ پروپیگنڈا کیا, اس کے بعد کوئی 6-7-8 منٹ تو آپ نے بھی پروپیگنڈا کر ہی لیا ہے سر. نہیں, میں نے پروپیگنڈا نہیں کیا, میں نے سوالات کا جواب دیا. تو پھر میں نے بھی نہیں کیا نا علی محمد خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ سرٹیفکیٹ یا لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم حق کی سچ کی بات کر رہے ہیں, ہم حسینی ہیں, اور باقی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ خدا نخواستہ یزیدی ہیں یا وہ باطل ہیں, اور یہ مارکہ حق و باطل ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے. یہ سیاست ہے. آپ کے رینکس میں کون کون لوگ ہیں؟ نہیں سر, مجھے بھی اب اپنا تھوڑی سی دل کی بڑاس نکال لینے دینا. مجھے میں جانتا ہوں سر. اور علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب اب سن لینا, الزام تو اپوزیشن کی جماعت دے گی. آپ نے بھی فتوے صادر کیے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے لگائے گی. آپ تو سوال کریں, میں جواب میں نے پروپیگنڈا کیا. نہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, میرا بھی سر, میں بھی پاکستانی ہوں, میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. اب آپ میری بات سنیں نا, مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر کہہ سکتا ہے, ان کا کوئی ایم این اے یا ان کا کوئی منسٹر کہہ سکتا ہے نہیں چھوڑ دیں مسلم لیگ پیپلز پارٹی والے کو. میں سمجھتا ہوں آپ تو سر سوال کر سکتے ہیں, میں جواب دوں گا کے تحت. سر سن لیں نا, میری بھی اب بات سن لیں, اب آپ بھی مجھے نہ ٹوکیں نا. آرٹیکل 19 میں میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. میں اپنی رائے کے ذریعے سے ڈیفامیشن نہیں کر سکتا, اور اگر میں وہ کروں تو آپ مجھے عدالت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اب آپ بول رہے ہیں بار بار, میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا, اب آپ میری بات آرام سے سن لیں. نہیں تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ پھر بحث ہو جاتی ہے. میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا مجھے پتا ہے سما نیوز کی آج کل تھوڑی سی مجبوری ہے, اس لیے خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. I'll give the margin of error. پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہ مجبوری ہے کہ جب سے ان کا اقتدار گیا ہے, علیم خان صاحب جب آپ کے ساتھ 10 سال تھے تب تو وہ بہترین تھے, ان کا پیسہ بھی پاکستان تحریک انصاف پر حلال تھا. اب سما نیوز, اگر سما نیوز میں علیم خان صاحب 4 مہینے پہلے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, تو سما والے سارے بک گئے ہیں آپ کی نظر میں. یہ جو آپ لوگوں کا ہائی مورل گراؤنڈ آپ لیتے ہیں نا, مجھے پتا علی محمد خان صاحب, ناؤ یو ہیو ٹو لسن ٹو می. اب ہائی مورل گراؤنڈ تو ہے بیرسٹر احتشام اور میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. اب آپ میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں بھی بولتا جاؤں گا, آپ بھی بولتا جائیں گے, اور پروگرام ایسے ہی نکل جائے گا. میں نے آپ کی بات 7 منٹ 8 منٹ سنی ہے. نہیں, آپ کمنٹ کریں گے, میں جواب دوں گا. آپ مجھے بھی 2-3-4 منٹ بولنے دیں, because I have the right to respond. I have the right to question. میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اب آپ نے علیم خان صاحب کا نام لیا ہے, میری بات تو سن لینا. علی محمد خان صاحب اب میری بات سنیں. It is the news channel. You are میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں. اگر میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں, اگر میں فیک نیوز کر رہا ہوں, تو سر مجھے کورٹ میں لے جائیں نا. اگر میں پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلا رہا ہوں, آپ مجھے کورٹ میں لے جائیں. لیکن who are you to pass a judgment? Are you a court of law? Are you a court of law, sir? عمران خان صاحب court of law ہیں, وہ جس کو کہیں گے وہ چور ہو جائے گا, ڈاکو ہو جائے گا, غدار ہو جائے گا, میڈیا بکاؤ ہو جائے گا. آپ لوگ عدالت ہیں نہ, آپ لوگوں کی عدالت میں نہ کوئی مدعی ہوتا ہے, نہ کوئی دفاع ہوتا ہے, نہ کوئی وکیل صفائی ہوتا ہے, نہ ایویڈنس ہوتا ہے. فیصلہ آپ ہی سناتے ہیں, آپ فیصلہ سناتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں. I take offense to that. میں یہاں پہ پروپیگنڈا نہیں کر رہا, میں اپنے ضمیر کی آواز بول رہا ہوں. نہیں, میں اپنے ضمیر کی آواز بول رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے آپ کا ضمیر ہے, باقی کسی کا کوئی ضمیر نہیں ہے. سما نیوز کا جو ہے نا, ان کا تھوڑا سا چسکا بھی ساتھ شامل ہے, مجھے اندازہ ہو رہا ہے جی. سما نیوز والے کے, سما نیوز کو جو آپ اون کرتے ہیں نا علیم خان صاحب, آپ مجھے بتائیں نا کتنے پیسے دیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو, تحریک انصاف کو کتنا فنڈ کیا ہے, کتنے جلسے ان کے فنڈ کیے ہیں, کتنے جہاز ان کے استعمال ہوئے, تب وہ سارا ٹھیک تھا. تب وہ سارا ٹھیک تھا. ہم میں یزیدی کوئی نہیں ہے بھائی, ہم سارے حسینی ہیں. ٹیک اوور کر لیا ہے تو سما نیوز سارا بک گیا ہے. میری کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے, میری کوئی آنیسٹی نہیں ہے. میرے باپ نے ساری زندگی حلال کھلایا مجھے. پھر آپ اس لیول پہ بات کریں نا, سما نیوز کی پالیسی کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. سما نیوز کی پالیسی کو آپ ایک سائڈ کر کے, اور بیرسٹر احتشام امیر الدین جو جنرل آدمی ہے اس طرح سے بات کریں. تو جنرل آدمی کے طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو کس نے حق دیا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ بکاؤ مال ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا آپ کہہ دیں کہ میں علیم خان صاحب کے کہنے پہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں؟ آپ خان صاحب کے کہنے پر سوال پوچھ سکتے ہوں گے, میں علیم خان صاحب کے کہنے پر کیونکہ ان کا چینل ہے اور یہ یوز ہو رہا ہے ہمارے خلاف. میرے ضمیر کی آواز ہے سر, ون سائیڈ نیوز چلتی ہے, میرے ضمیر کی آواز ہے نا سر, وہی ہو رہا ہے جو میرے ضمیر کی آواز ہے نا. پروپیگنڈا تو آپ لوگ کر رہے ہیں, پروپیگنڈا تو آپ لوگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سارا میڈیا بکا ہوا ہے,
آپ لوگوں کے رینکس میں جس طرح کے بکاؤ لوگ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے ہیں سر, مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل بھی کڑتا ہے اس کے اوپر, اور آپ اس میں سے ایک نہیں ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا, میں آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا, میں آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا علی محمد خان صاحب, لیکن میں نے ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ٹیم میں دیکھے ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے 3.5 سال کی گورننس میں. 3.5 سال میں آپ لوگوں کی ٹیم نے بیڑا غرق کیا, اور وہ سب کریئر پولیٹیشنز تھے, اس میں سے کوئی نظریاتی نہیں تھا سر. آپ تو اسے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ورکر لگ رہے ہیں, کوئی نظریاتی نہیں تھا. جاوید لطیف صاحب کریں گے, یہ تو کوئی اسد اقبال کرے گا کہ پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا, ایسی یہ بات کر سکتے ہیں. آپ پھر اینکر نہ بنے, آپ پھر تجزیہ کار. آپ لوگوں نے بیڑا غرق نہیں کیا, آپ کہتے ہیں کہ اللہ حساب پوچھے گا کہ ہم نہیں سمجھتے, گورنمنٹ کے خلاف ہم نے پاکستان کو بہتر کیا. آپ لوگوں سے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے کہ 3.5 سال آپ تو آج بالکل مسلم لیگ نون کے ورکر بنے ہوئے. یہ تو جاوید لطیف صاحب بات کریں, یاسین اقبال کریں, سر آپ نے پرسنل اٹیک کیا نا, آپ تو جاوید لطیف کے ساتھ میرے پروگرام دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ فیصلے صادر کریں کہ پی ٹی آئی نے غرق کر دیا. نو, میرے پاس رائٹ ہے, میرے پاس رائٹ ہے, میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. آپ سوال کریں میرے بھائی, آپ کے پاس رائٹ جاوید لطیف سے دیکھیں اس دن جاوید لطیف کو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. نہیں سر, آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر ہلکی سی بھی تنقید کرے, آپ اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں بکاؤ ہونے کا. دیکھیں, آپ لوگوں کو تنقید اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے. آپ نے تو فیصلہ صادر کر دیا کہ ہم نے بیڑا غرق کر دیا. میں تو کسی بھی ذمہ دار صحافی کو ایسا سوال کرتے نہیں دیکھا کہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا. میرے باپ نے ساری زندگی مجھے حلال کھلایا ہے, آپ پوائنٹس ریز کریں کہ ایکسپورٹ میں یہ ہوا, امپورٹ میں یہ ہوا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں یہ ہوا, جب آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں, تو مجھے تو یہ لگے گا کہ پتہ نہیں باقی باتیں بھی آپ سچی کرتے ہیں, جھوٹی کرتے ہیں. تو اس طرح سے نہ کیا کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تو پھر یہ جو لاکھوں وکل نے, میں عمران خان کا نام نہیں لیا, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی ٹیم میں عمران خان کی پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا. بیڑا غرق کیا, یہ شہباز صاحب بات کریں, یہ بلاول صاحب بات کریں, مریم بی بی بات کریں, سمجھ میں آتی ہے. آپ کیوں یہ بات کریں, یا پھر جو ہے یا پھر یہاں علیم خان صاحب کو ڈائریکٹ بٹھائیں تاکہ ان سے ڈائریکٹ پھر ہم بات کر لیں. 3.5 سال میں گورننس کتنی ہوئی ہے, کرپشن کتنی ہوئی ہے, اس طرح آئیں نا بات کریں, دورے میں آ رہا ہے میرے ساتھ انصاف کے حوالے سے پوائنٹ آپ کو میں جواب دوں گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے صادر کرنے کے غرق ہو گیا, تباہ کر دیا. میں نے زندہ مثالیں دیکھی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ورکر یہ بات کریں گے. وہ قانون سے بالا تر بات آپ کے پروگرام میں چل رہی ہے نہیں چل رہی, لیکن آج آپ کی سماج میں اور آپ نے بیرسٹر صاحب بڑا مثالیں دے سکتا ہوں علی محمد خان صاحب, جہاں پر آپ لوگوں نے طاقتور آدمی کو کلین چٹ دی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ نے چیئرمین نیب کو کلین چٹ دی ہے, آپ نے ثانیہ سائیوال کے مظلوم بچوں کے قاتلوں کو کلین چٹ دی ہے, آپ لوگوں نے ان کو دباؤ میں ڈالا ہے, ان کو ہراس کیا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ماں باپ چھین لیے گئے تھے, کدھر تھی آپ کی ریاست مدینہ اس ٹائم پر, کدھر تھا آپ کو قانون و انصاف, کدھر تھے عمران خان صاحب کی وہ باتیں جو کہتے تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں. کیوں جذباتی نہ جرنلسٹ ہیں, کیوں جذباتی نہ, ایک تو 64 سالوں سے لوٹا جا رہا ہے مجھے, جذباتی ہونے کے لیے ساری اپوزیشن اور حکومت کے لوگ بیٹھے جا رہا ہے, لیکن پہلے ہمیں یہ تھا کہ جو اوپر بیٹھے لوٹ رہے ہیں نا وہ لٹیرے ہیں. اب کیا ہوا کہ لوٹا بھی جا رہا ہے اور ساتھ دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم جا اصل میں ریاست مدینہ کی طرف. بھئی لوٹے باقی صاحب کی طرح بات کر رہے ہیں, کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ او بھائی ہیلو, یو ار جرنلسٹ, یو ار سپوزڈ ٹو آسک کوسچن اینڈ بی نیوٹرل پلیز. آپ کو پرسنل نہیں کرنا چاہیے, آپ تو پارٹی بن رہے ہیں, آپ کو پرسنل نہیں کرنا چاہیے. ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ ایک ایم این اے کی سیٹ بچانے کے لیے عمران خان کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے میرے اوپر پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں, اور اس سے ایگری ہونا یا نہ ہونا عوام کا حق ہے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے صادر کر رہے ہیں. How on earth can you say بیرسٹر شاہ اپنی سیٹ اپنی وفاداری How on earth can you say کہ عمران خان صاحب نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا؟ قوم تو کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر جتنے ایونٹس ہیں رسول پہ کھڑا ہو گیا, کیسے ہو سکتا ہے عمران خان کیسے غلطیوں سے پاک ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی حالت ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہے. بیرسٹر امیر الدین صاحب, یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. بزدار صاحب جو اپنے پیسے کے دم پہ بڑے بڑے چینل یوز کرتے ہیں جنرل پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف, وہ آپ کے سامنے کھولوں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. بی آر ٹی پشاور میں کیا ہوا ہے سر, آپ کے سامنے کھولوں. معلوم جبہ میں کیا ہوا ہے, آپ کے سامنے کھولوں سر. تقریر کیوں کرنے جذباتی ہونے, ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں عمران خان صاحب اگر دلی کے خلاف کھڑے, آپ کے خلاف تو نہیں کھڑے بھائی. سما نیوز کے خلاف تو نہیں کھڑے, ان کا تو مقابلہ نون اور پیپلز پارٹی سے. آپ لوگ کیوں بیچ میں پارٹی بن رہے ہیں بھائی؟
آپ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے یا دوسرا ایک اور چینل ہے یا تیسرا ایک اور چینل ہے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو مور پہ مور لگانے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ سپریم کورٹ کھولی ہوئی ہے. سما نیوز ناٹ اے سپریم کورٹ, اٹس ناٹ اے پی ایم آفس. تو آپ لوگوں نے کھولی ہوئی ہے چینل which is supposed to be neutral, my brother. غداری کے, چور ہونے کے, ڈاکو ہونے کے کون سا فتوی ہے جو ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم ایک بات کریں گے اس سے آپ اگری نہ کریں, لیکن آپ کو فیصلے صادر کرنے کا حق نہیں ہے. ہمارے جیسے گنہگار لوگ ہیں نا, جسٹس دے سکتے ہیں بیرسٹر امیر الدین صاحب, آپ ایک وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں, ہم آرگیو کر سکتے ہیں. وی کین ناٹ میک ڈیسیژن. اور جب آپ اپنے چینل پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں امیر الدین صاحب, آپ اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے بیڑا غرق کر دیا, تو پھر آپ کو سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ تو پارٹی بن گئے. عمران خان کی ٹیم نے بیڑا غرق کر دیا. دوبارہ دیکھیں, آپ دوبارہ دیکھیں, عمران خان کی ٹیم نے بیڑا غرق کیا, میں نے کہا ہے, اور ملک کا بھی بیڑا غرق کیا اور عمران خان کا بھی بیڑا غرق کیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے وہ لوگ جن کو عمران خان کے سامنے جرأت سے وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں, تھوڑی سی صحافت پڑھ لیں میرے بھائی. آپ یہ کہہ سکتے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے یہ کر دیا, میں اس کا جواب دوں گا. آپ کہیں کہ ایگریکلچر میں یہ کر دیا, میں جواب دوں گا. جب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر بیڑا غرق کر دیا, تو وہاں آپ ایک جرنلسٹ نہیں رہے, آپ پارٹی بن گئے. بہت شکریہ. آپ کو سمجھ نہیں آتی بھائی.